نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله العظيم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی. دعا کس طرح مانگی جائے، دعا کے آداب اور اصول کیا ہے اور دعا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے. کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد دعا نہیں مانگتا، یہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی کا، کسی انسان کا سر موجود ہے، اس میں دماغ موجود نہیں ہے، خالی کھوپڑی ہے. اب جو سر ہے اس میں دماغ کا نہ ہونا یہ بے عقلی کی دلالت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کا دماغ ہے نہیں. تو دعا یہ عبادت کی مغز ہے، یہ ایسا ہے جیسے سر کے اندر دماغ کی حیثیت ہے. تو دعا ہر عبادت کے آخر میں دعا مانگی جائے. اب دعا کیسے مانگنی ہے، کس طریقے سے مانگنی ہے، اس کے آداب اور اصول بیان ہوں گے. دعا کے لیے ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف بیان کرے، اور اس کے بعد انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. پھر دعا کے اندر اپنے آپ کو یاد کرے اور جو اس کا مطلوب ہے، مقصد ہے، اس کو یاد کرے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی. اب اگر انسان کسی دوسرے شخص کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس میں یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کے لیے دعا مانگے. اگر وہ پہلے اپنے آپ کے لیے دعا نہیں مانگے گا، دوسرے کے لیے شروع کرے گا کہ یا اللہ اس شخص کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کی مغفرت فرما دے، اور اپنا تذکرہ اس میں نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ شخص بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے انسان دعا کے اندر عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت کا شرف عطا کر دیتا ہے. جیسے کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی اور جس میں نہ اللہ کے حمد کی اس نے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود بھیجی، درود بھی نہیں بھیجا اور اللہ کے حمد بھی اس میں نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلدی کی، اس نے عجلت کی، دعا میں جلد بازی سے کام لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دعا کس طرح مانگے. جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ کیا کرے، دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے
اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے، پھر اللہ اس دعا کو قبول کریں گے۔ تو دعا میں یہ چیز ہو کہ اللہ کا حمد انسان بیان کرے، اور پھر اس کے بعد درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر جو اس کا مطلوب ہو اس کو انسان مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر دعا کے آخر میں، دعا میں انسان ہاتھوں کو کیسے رکھے، ہاتھوں کو بالکل یہ آپ کے سینے کے سامنے ہو، تو اس طریقے سے دعا انسان مانگے۔ اور پھر دعا میں انکساری اور عاجزی ہو، اس میں تضرع ہو، اور دعا میں اصل یہ ہے کہ اس کو خفیتاً کی جائے، خفیہ طور پر، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو۔ کس طرح پکارو؟ آپ اس کو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کو پکارو، اپنے آپ کو عاجز سمجھو، اور خفیتاً اس کو چپکے سے اس کو پکارو۔ تو انفرادی طور پر دعا مانگنا یہ افضل ہے، اور اسی طریقے سے چپکے سے دعا مانگنا، خاموشی کے ساتھ، آہستہ کے آواز کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا میں چیخ اور پکار نہیں ہے کہ کوئی شخص زور زور سے چیخ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سنتا ہے۔ ہم دل میں بھی سوچیں، ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اور اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی چیز چھپے نہیں ہے۔ اور پھر دعا میں بہتر یہ ہے کہ اس کو خفیہ طریقے سے کی جائے۔ تو اس لیے یہ دعا میں یہ بات اس کو بھی ملحوظ رکھ کے، اور پھر اس کے علاوہ آخر میں آمین کہہ کر دعا کو ختم کی جائے۔ جس طریقے سے ایک صحابی ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ، یا میں اور ہم لوگ، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمارا گزر ایک اللہ کے بندے پر ہوا، ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو بڑے الحاح کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا تھا، بڑے زور اور شور سے، مطلب یہ ہے کہ بڑے توجہ کے ساتھ وہ اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کے دعا کو وہ سننے لگے، جو وہ دعا مانگ رہا تھا اس کو سننے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے اس دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹیک لگا دی تو جو اس نے مانگا وہ قبول ہو جائیں گے۔ جو اس نے کچھ اللہ سے مانگا ہے تو اس نے اس کو اللہ سے منوا لیا اس بات کو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دعا کا صحیح خاتمہ کیا ہے اور اس پر مہر لگانا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کا صحیح خاتمہ اور اس پر مہر لگانا یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس کے آخر میں آمین کہہ کر دعا کو ختم کرے۔ تو انسان جب دعا مانگتا ہے تو یہ آمین کے ساتھ اس کو ختم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکثر ہم دعائیں مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دعا مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو انسان دعا مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اس کو دعا قبول ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے مانگتا ہوں اور میری دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ جب یہ انسان یہ بات کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس وقت کے بعد اس کی دعا وہ قبول نہیں ہوتی، دعا اس کی رد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب دعا مانگتا ہے، ابھی تک اس کی دعا قبول ہو رہی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ہم جیسے دعا مانگے تو ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، ہمیں وہ چیز مل جائے۔ کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ وہ چیز جو ہم مانگتے ہیں وہ چیز عطا نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے اوپر کوئی آفت مصیبت آنے والی جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اس دعا کی وجہ سے اس کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے، ہم چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے بڑی سی چیز کو اس کو دفع کر دیتا ہے، وہ مصیبت ہم سے ٹال دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ دنیا میں اگر یہ دعائیں قبول نہیں ہو تو آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائیں گے، نیکیاں بہت ساری، کہ اس انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، اب لہٰذا اس کے کھاتے میں
وہ نیکیاں لکھ دی جائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور اس امید کے ساتھ مانگیں کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے، اور اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اجر عطا کریں گے۔ کیونکہ انسان جب اللہ سے نہیں مانگتا تو گویا یہ ایسا ہے کہ یہ بے نیاز ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بھی اگر مانگتے نہیں ہے کوئی چیز تو ہمارے جو دوسرے دوست ہوتے ہیں یا ہم جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے مانگنے کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہم اس سے جتنا مانگے اللہ خوش ہوتا ہے۔ انسانوں سے اگر کوئی شخص مانگے اور بار بار مانگے وہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کا کوئی کام ہے نہیں، یہ بار بار میرے پاس آ رہے مجھ سے مانگ رہے، اور اس کو کوئی کسی اور کا پتہ نہیں ہے، کوئی اور اس کو معلوم ہے نہیں، اور یہ تو بار بار میرے پاس آ رہے۔ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بھکاری کو جب ہم لوگ 10 روپے دے دیتے ہیں اور ادھر سے ہم لوگ ادھر چلے گئے، تھوڑی اس طرف ہم لوگ چلے گئے، تو وہ بھکاری ادھر سے جب دوبارہ آتا ہے ہمارے پاس اور کہتا ہے کہ یار کچھ 10 روپے تو دے دو، 5 روپے کی تعاون کرو، تو ہم اس کو بولتے ہیں یار ابھی تو آپ کو دے دیا ادھر، آپ دوبارہ سے آ گئے۔ یا اگر صبح کسی کو دے دیا دوپہر کو اگر پھر وہ مانگے، ہم بولتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ کو صبح تو میں نے دیا تھا، دوپہر کو دے دیا، اگر عصر کو پھر آ جائے ہم بولتے ہیں یار دوپہر کو آپ کو دیا تھا، اگر مغرب کو پھر آ جائے ہم بولتے ہیں کہ عصر کو دیا تھا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ 5 وقت ہم اللہ کے دربار پر جاتے حاضری دیتے ہیں، اور اللہ سے جتنا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب اس کو کوئی پکارتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی اس پکار کو سنتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگے، اور اس طریقے سے مانگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، اس طریقے سے ہم مانگے۔ دعا کے شروع میں ہم لوگ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے اس کو یاد کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ درود بھیجیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، دوسروں کے لیے مانگے، جو ہمارا مقصود ہو اس کو سب سے پہلے بیان کرے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ دوسرے بھائیوں کے لیے مانگے، کیونکہ جو مومن مسلمان کسی بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اس کے غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔